وہ اپنا پرویز صاحب نے کافی رہنمائی کی تھی اس بچہ چھوٹے نو معصوم کھڑا کر کے قوت گویائی تقریر جاج دسنی. اس بعد صلاح الدین صاحب نے بیٹا میرا میں انا یا اللہ تیرا شکر ہے لوگ آدھے نے کہ بوٹا کوئی لاندا پھل کوئی پاندا ہے. میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا میرے تے اللہ کنے کرم کیتے نے. اے بوٹے جو لگے سن میں خود ہی پھل ویکھ رہا پا رہا. پھر میری سوچ یہ سی میری یاد ہے ایک دفعہ میں ایک پنڈ گیا سی شاید ٹھٹا کلیاں نہ سی اتنے میں کام لیا ٹھیکہ کیتا کہ اتنے نہ وہنا وا وہ چھوٹا جا ٹھٹا اسی انہوں 50 دیا نے 50 دے لو لاندے دے لو اتنے نابے والا جج اتنے میں مسئلہ سنایا تراویحیں پڑھائیاں حیران رہا کیا چھوٹا جا ٹھٹا ہے ہر ایک قسم دے بندے یعنی سپاہی تو لے کے مجسٹریٹ تک سارے اتنے موجود. میں یار اسی پریشان مائیں لوگ کتنے کم لوگ آ اللہ معاف کرے. اسی وقت میرے اندر تحریک پیدا ہو گئی. میں یا اللہ میں نے ٹائم دیتا ہے نا تو میں انشاءاللہ العزیز یہ کمی ہے نا انہوں پورا کراؤں گا. اگوں تھوڑی سوسائٹی مل گئی تنظیم مل گئی ساتھی مل گئے جی الحمدللہ. ادو سانوں ٹیچر نہیں سکول لبدا اج ہر سال 10 15 نابے والا اسی ایجوکیٹر کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان نے. میں تیار کیتا تھی کہ انشاءاللہ العزیز اگے صرف بابے نام مشہور ہے نا پریشار مان پاک رمان ہوں انشاءاللہ میں ایک مرکز دی بنیاد رکھیے دارالسلام. اے مینارہ نور بنے گا انہاں بچوں دی تواڈے شاگرد تواڈے بچے بیٹے بھائی انشاءاللہ العزیز اے پورا علاقہ حکومتہ دے اتار چڑھاؤ ہوندے رہنے نہیں سارے دور ویکھے نہیں پٹو تو لے کے جیلاں ویکھیاں سب کچھ گر کٹیا ہے مشرف دور ویکھیا. انشاءاللہ العزیز میں اللہ دے ہاں امید ہے میں اپنے بچوں کو سمجھا دیتا ہے آج اسلامی سٹیج بنانی جی ایک پریشار مان ایک اسلامی ریاست بنے گی اسلامی سٹیٹ بنے گی انشاءاللہ. میں نے اللہ کے ہاں بڑی امید ہے کہ جڑے میرے بچے حاجی نیال ارشد انہوں نے اپنا رنگ بھریا ہے سبقت اللہ اے انشاءاللہ العزیز اے میرے بچے اپنا اس چیز سے پوری اترن گے. گو اسی کیوں مزدور لوگ ہاں ساری زمینہ نہیں سارے کوئی وسائل نہیں لیکن دھیرے دھیرے جس انداز نہ کام کر رہے ہیں بچے میرے میں اللہ کے ہاں بہت پر امید ہاں انشاءاللہ ہون سکول ہے اگو کالج ہے اگو PhD میرے بچے 3 بچے اپنے ہو جان گے تو یونیورسٹی بنا تو کوئی انشاءاللہ مذاکرہ نہیں گا. تو میں ہوں دعا کرنا وا کہ جڑی جو صورتحال گلدستہ اسی پہلے میں سوچا کہ یہ پروگرام کریے اسی روڈ تے بازار لیکن نہیں یہ ڈیڈی جذبات نہیں یہ تمہیں پتہ ہے سانوں پتہ ہے اللہ نو پتہ ہے. اسی کس مراحل تو گزرے ہیں یہ بیچارے جیلاں کٹیاں نا 2.5 سال رہے پلا وے اپنا وہ افتخار چودھری دا جی وہ آکھیا یار پھیرا مار چلو وہ الگ داستانہ نے. اس بعد حاجی رشید ارشد ہوں اسی نہیں پڑھ سکتے بھائی جی 14 بچے ساتھی لے گئے پاکستان پریشان ماندہ جمپل یا کوئی وہ شرابی سی کوئی چور ڈاکو سی یہ کی ہے RCDDA پاکستان کی سب تو بڑی دشمن ہے. یہ پاکستان دے اسلام دے مذہبی لوگوں کے خلاف یہ بڑی سازش ہے. سانوں میرے بچیاں حافظ مان دا گناہ کی سی سٹوڈنٹ طالب علم جامعہ اشرفیہ وہ شہید کرتا مارتا گیا. یہ بیچارے اپنے بچے لوگ آندے پھرتے ہیں وہ اپنے بچے لے کے سارے غائب ہو گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ پتہ نہیں میں سخت مزاج سے کی صورت ہے میں کہ جڑا بھی جڑ سے بتا کیا ہے نا میں انہوں کٹ کے رکھ دیں گا میں یہ کروں گا. چلو اللہ رو پا گلے میں کہ جڑا اپنا ماشاءاللہ عنایت اللہ ارشد استاد ماسٹر اپنا چوری بوٹا صاحب مان صاحب اگو
دیے نہ دیا بلدا بلدا اج سامنے انشاءاللہ آ رہا ہے تو یہ اسی انشاءاللہ اللہ جی ہاں یہ میں وعدہ کرنا وا اپنی اولاد کو آکھیا کہ اسلامی سٹیج بنے اسلامی ریاست بنے گی انشاءاللہ میں پورے علاقے جو سارے ہر پنڈ 10-15 شگرد ہو گئے نا تسی رزلٹ ویکھیا انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ. ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. جتنا بھی گلدستہ ہے یہ جہاں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں تو اس میں اساتذہ کی جو تربیت ہے اور ان کی جو سوچ اور فکر انہوں نے اپنے طلبہ کو دی ہے تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اب میں گزارش کروں گا استاد محترم جناب محمد بھٹا مان صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں. محمد اللہ رسول الکریم اما بعد. میرے محترم دوست عزیز قابل قدر ساتھیوں السلام علیکم. بہت پیاری باتیں سنی ہیں، بڑی حوصلہ افزا باتیں سنی ہیں، قابل تعریف کلمات ہیں. میرے پاس تو کوئی ایسے الفاظ نہیں جن کے ذریعے میں جناب عنایت اللہ صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں کہ جنہوں نے ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ دیکھیں شاگرد بات ہو رہی چلی ہے شاگرد سے استاد کی طرف. شاگرد کی شین شاہ سوار شمشیر ہاتھ میں، وہ ہاتھ میں شمشیر لے کر شاہ سوار جہالت کے خلاف نبرد آزما ہوتا ہے جنگ میں. وہ وہاں جا کر لڑتا ہے اور اپنا آخری قطرہ بہا دیتا ہے. کون؟ وہ جوان جس کے والدین نے اس کی انگلی پکڑ کر ایک استاد کے پاس بھیجا اور قلم کی شکل میں تلوار تھما دی. یہ پوچھو کسی مرد مختار سے کہ قلم تیز چلتا ہے تلوار سے. جو غازی شہید میدان جنگ میں اترتے ہیں وہ ایمان کا جذبہ لے کر اترتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت ہوتا ہے. وہ ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے. فلسطین کے جو مجاہد ہیں وہ پرواہ نہیں ہے ان کو ان کے ٹینکوں کی. انہوں نے ان کے ٹینکوں کے منہ دوسری طرف کر دیا اور قبضہ کر لیا. وہ کشمیر کے مجاہدین جو ہیں وہ ہندوؤں کے اوزاروں سے تلواروں سے بالکل ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کا جذبہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاشر کا دن ہوگا، چند لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. چند لوگوں، اس وقت لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جو کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتے ہیں. جناب عنایت اللہ صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے اندر یہ درد ہے کہ سیلاب ہے، میدان جنگ ہے، جہاد ہے، ان کا خون ان کے ساتھ کھول رہا ہے. ان کی ہمت افزائی کے لیے وہ اپنا تلوار کی بجائے قلم اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. وہ آنے والی نسلوں کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم نے کچھ سیکھا نہ ہے تو پھر ہم بھی مٹ جائیں گے. ہمیں کچھ سیکھنا ہے ان سے، ان حالات سے، جس حالات سے ہم نبرد آزما ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں سیکھ کر آگے چلنا ہے اور ہمیں اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. ہمیں قربانیاں دینی ہیں. بے شک جو تلوار ہاتھ میں لے کر شاہ سوار میدان جنگ میں جاتا ہے
اس کا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے ہی وہ جنت میں چلا جاتا ہے. لیکن وہ شاہسوار جو قلم ہاتھ میں پکڑ کر ان تمام واقعات کو اس لفظوں کا جامع پہنا کر پیش کرتا ہے، اللہ پاک اس کے بھی درجات بلند فرماتا ہے. وہ بھی غازی ہے، وہ بھی فوت ہوگا تو شہید ہے، کیونکہ اس نے قلم کے ساتھ جہاد کیا ہے. نہ صرف تلوار کے ساتھ جہاد ہے بلکہ قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے، مال کے ذریعے بھی جہاد ہے، جذبات کے ذریعے بھی جہاد ہے. ہر کس کے بقدر ہمت اوس، ہر وہ شخص جو جس میں خوبی ہے اس کے ذریعے جہاد کرتا ہے، اللہ پاک اس کو درجات عطا فرماتا ہے. یقین جانو مجھے میرے دوستوں، میں دوست کہوں گا، شاگرد والا لفظ مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھے نصف صدی وہ یاد آ گئی. آج سے 50 سال پہلے میں کسو کی سے سائیکل پر، روڈ کوئی نہیں تھی، بڑا رستہ گندا تھا، سائیکل پر حافظ آباد آتا تھا، حافظ آباد بس پر بیٹھتا تھا، موڑ پر اتر کر میں ٹانگے کر بیٹھ کر صبح اسمبلی کراتا تھا. یقین جانے خدا نے مجھے وہ ہمت عطا کی تھی. لوگ سو رہے ہوتے تھے، میں تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کو یاد کر کے اپنی وردی پہن کر میں چل پڑتا تھا کہ میں نے اسمبلی میں جا کر اپنے بچوں سے مخاطب ہو رہا ہے. میں الحمدللہ آج بھی میرا زندگی کا یہ مشن ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے ذریعے آراستہ کروں. تعلیم بغیر تربیت کے ادھوری ہے. تعلیم کسی کام کی نہیں اگر اس میں تربیت نہیں ہے. تو یہ شخصیات اس وقت موجود ہیں. اسمبلی میں سب سے پہلی بات جو ہوتی تھی وہ نماز کی ہوتی تھی. بیٹے یہ فرض ہے، نماز پڑھنی ہے اور پڑھا کرو. شاید مجھے تو بڑی مدت ہوگی میں اسکول میں جا کر نہیں دیکھ سکا. میں نے وہاں ایک مسجد کی سنگ بنیاد بھی رکھی تھی، شاید وہ آج ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. کہ بچے یہاں نماز پڑھیں، وہ سنگ بنیاد رکھ کے میں آیا تھا. میرا وہاں اسکول میں غالباً 1.5 سال یا 2 سال کا پیریڈ ہے، لیکن مجھے ایسے ہی